تکبیر دوویں ہاتھوں کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب قاری محمد ندیم صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العظيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سامنے قدر بلا تاخیر میں آپ کو ثنا خان تک لیے چلتا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ عرض گزار ہو رہا ہوں۔ خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، مالک نے بے پناہ عزت سے نوازا۔ جناب محترم مقام عزت مآب جناب بھائی محمد عمر صدیقی صاحب، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں مدحت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ مشکور ہوں ہمارے محترم اقبال جٹ صاحب، بھائی مشتاق صاحب، بھائی اویس صاحب اور میرے محترم بھائی محمد سلیم خیال قادری صاحب، جنہوں نے اپنا ٹائم بھی مجھے دیا ہے۔ اللہ کریم انہیں عزتیں عطا فرمائے۔ ایک جگہ پہ میں نے پہنچنا ہے، حاضری ہے، تو میں انشاءاللہ چند منٹ کی حاضری ہے میری۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک باری جیڑا جتھے بیٹھے بھائی انج تے ساری محفل ہی انج لگا رہنا ہے بھائی، جیڑا جتھے بیٹھے اتھے بیٹھ کے اونچی آواز میں درود پاک پڑھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جیڑا والی یتیم دا، جیڑا والی یتیم دا، جیڑا والی یتیم دا، سونے جدوں پیر پایا ویڑا سجیا حلیم دا، ویڑا سجیا حلیم دا، ویڑا سجیا حلیم دا، سونے جدوں پیر پایا ویڑا سجیا حلیم دا۔ حمد باری تعالی ربا تو خالق مالک دکھیاراں دا، چولی وچ پا صدقہ پنجاں باراں دا، چولی وچ پا صدقہ پنجاں باراں دا، باراں دا، چولی وچ پا صدقہ پنجاں باراں دا، واسطہ پاواں تینوں پاک رسول دا میں، واسطہ پاواں پاک بطول دا میں، واسطہ پاکے نبی دے سارے یاراں دا، چولی وچ پا صدقہ پنجاں باراں دا، چولی
سن اللہ آپ کو سلامت رکھے چولی وچ پا صدقہ پنجا بارہ دا چولی وچ پا صدقہ پنجا بارہ دا مردی ہر مشکل کر آسان مولا میں حاجز اچھی تیری شان مولا میں حاجز اچھی تیری شان مولا تیرا نام ایمان تران بیمارا دا بھائی بلال صاحب شرک پور سے تشریف لائے ہیں چولی وچ پا صدقہ پنجا بارہ دا 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 سائیں تو ہی میرا سچا سائیں تو ہے تیرا بندہ تو ہے میرا مولا سائیں تو ہے میرا مولا سائیں من میں تو ہے تن میں تو ہے روح کے اندر تو ہے آس تو میری پیاس تو میری عشق سمندر تو ہے سائیں تو ہی میرا سچا سائیں تو ہے تیرا بندہ تو ہے میرا یا اللہ آج جڑا ہاتھ اٹھائے انہوں روزہ رسول دی حاضری ہو جائے ہاتھ چوکے کو چولی وچ پا صدقہ پنجا بارہ دا مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا مدینے والے آئے بسے روزہ تیرا مدینے والے آئے بسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے مدینے والے آئے مدینے والے مدینے والے مینوں آپ سمجھ نہیں آ رہی میں کی پڑھ رہا مدینے والے مدینے والے بسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جان دے خدا دے جانیا خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جان دے مدینے والے مدینے والے مدینے والے مدینے والے مائی حلیمہ تے کو کڈا کرم کمایا اکھاں دی گلری سکھاویں اونوں عرش بنایا کیتے کرم رکھے میرے بھرم میرے شاہ عمر کبھی پیسہ دیا کبھی پیسہ دیا وہ کرما والیا کبھی پیسہ دیا وہ کرما والیا نہیں تیرے جیا کوئی جہان ایک باری سجا ہاتھ چکو ذرا یا اللہ جڑا نہیں اٹھا رہا انہوں صحت عطا فرما دے ہاتھ چکو ذرا جی جی کھبا بھی نالی چک لو ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مدینے والے مدینے ہن ایک باری سجا ہاتھ چکو ذرا انج تے ہر کوئی ہاتھ لاندا ہے اج نواں سٹائل ہوئے گا انشاءاللہ ہر بندے نے کہنا ہے نہیں تیرے جیا کوئی جانتے انج کر کے کہنا ہے نہیں تیرے جیا کوئی جان دے نہیں تیرے جیا کوئی جان دے مدینے والے مدینے والے مدینے
جدوں سید قرآن دتے بچڑے کوہا دتا سر نو کٹا لیا دین بچا تو ناز مصطفیٰ اعزاز مرتضی تو ناز مصطفیٰ اعزاز مرتضی نہیں تیرے جیا کوئی جان دے مدینے والیا 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 وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ. ویڈیو لائیو چل رہی ہے ایک باری ہاتھ چوکے کہہ دیو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں ایک نعت شریف کے 2 شعر پیش کر کے اور منقبت پیش کر کے حاضری مکمل کر رہا ہوں. عرشاں دا راہی محبوب خدائے میرا ماہی صلی علیہ صلی علیہ میرا ماہی صلی علیہ سرکار کی آمد آقا کی آمد لجپال کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا عرشاں دا راہی محبوب خدائے میرا ماہی صلی علیہ میرا ماہی صلی علیہ پریتو دی سچی ہے جگ سارا کوڑے پریتو دی سچی ہے جگ سارا کوڑے تو جگ دی شاہیوں دے قدماں دی دھول کملی والے تو میرا سب کچھ فدائے میرا ماہی صلی علیہ میرا ماہی صلی علیہ سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد. ایک باری ہاتھ چکو نا سرکار دے ناتے اللہ وہ ہاتھ سلامت رہن جڑے سرکار دے ناتے اٹھ رہے نے تے اللہ جڑے نہیں اٹھ رہے اگو تو بہتر جاننا ہے. ہاتھ چوکے ذرا لہرا کے گو سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا آقا کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد لجپال کی آمد آقا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا عرشاں دا راہی محبوب خدائے میرا ماہی بنیا اویس کوئی بنیا بلال آقا دے غلاماں دا تے رتبہ کمال آقا دے غلاماں دا تے رتبہ کمال کملی والے تو میرا سب کچھ فدائے. اے گل میں نہیں کہہ رہا ایک گل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی ہے کملی والے تو میرا سب کچھ فدائے میرا ماہی صلی علیہ میرا ماہی صلی نعرہ حیدری آچو کے کہنے نعرہ حیدری نصیبوں کو جگایا ہے علی نے آواز تھوڑی کھول دیں نصیبوں کو جگایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے مٹے
گی مصطفیٰ کی نسل کیسے. بہت پیارا شعر ہے. مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے کہ جب شجرا چلایا ہے علی نے, کہ جب شجرا چلایا ہے علی نے, کہ جب شجرا چلایا ہے علی نے. علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا, علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا. جن نے ہن بھی نہ ہاتھ چکیا پھر او دے مقدر. علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا, تہاڈی نظر ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے, ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے, ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے. علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا, علی مولا علی مولا. ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے, ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے, ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے. طیبہ نو جامنا ہے, طیبہ نو جامنا ہے, او رل سے رگامنا ہے, رل سے رگامنا ہے. سرور کر علی دی بارات آمنا ہے, طیبہ نو جامنا ہے, طیبہ نو جامنا ہے. طٰہٰ دیاں لڑیاں یاسین دائے سیرا, شادی مولا علی دی عمران دائے ویڑا. مریم نے فاطمہ نو دلہن بناونا ہے, طیبہ نو جامنا ہے, طیبہ نو جامنا ہے, طیبہ نو جامنا ہے. چھوڑو جنت نو جلدی سارے نبی بھی جاؤ, عرشی تے فرشی کے بارات نو سجاؤ. سیرا بندی دے ویلے میں آپ آونا ہے. آخری بری یا اللہ جڑا ہاتھ اٹھائے انہوں نجف دی بھی زیارت ہوئے. مولا علی 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 مولا علی 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 علی. اے ہو نارا قادری تے اے ہو نارا خیبری, اے ہو نارا قادری تے اے ہو نارا خیبری. پنج نعرے پنج تنی, پنج نعرے پنج تنی, سوا لکھ نعرے علی 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 مولا علی 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 مولا. بے شک میرے عمل نے تھوڑے دیکھ لے نسبت میری, منگتیاں نو سلطان بناوے داتا علی حجویری. اقبال صاحب سے گزارش ہے وہ ذرا پنڈال میں تشریف لائیں, پنڈال میں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سبحان ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز سے بھائی محمد عمر صدیقی سے خوبصورت نوکری پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ان کا پڑھنا ہمارا سننا مولا اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ضرور انشاءاللہ میں اللہ پاک خیر فرمائے. میں آخر میں ضرور دعا کرواؤں گا آپ کے لیے. آئیے میں اپنی نوکری کا آغاز
کلمہ شریف سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی آپسی باتیں ختم ہو گئی، صرف سرکار کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، تو محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر سارا کلام میں پڑھوں گا، صرف آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذوق بن جائے گا، جس طرح میں بنانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اس طرح بن جائے گا۔ بھائی جی خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہالا، صرف لا الہ پر دونوں ہاتھ اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ لہراتے ہوئے سارے پڑھیے ذرا، خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہالا، خودی ہے تیغ فسان، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ، پڑھیے نا سارے یار، پڑھیے ذرا لا الہ، یہاں تو اس علاقہ میں بہت زیادہ محافلیں ہوتی ہیں، یہاں تو اس علاقے میں بہت زیادہ محافلیں ہوتی ہیں، یہاں بالکل نہیں ہوتی، یہاں اس علاقے میں زیادہ محافلیں ہوتی ہیں، یہاں بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر زیادہ محافلیں ہونا بندے اپنے آپ کو چودھری سمجھنے لگ جاتے ہیں، کم محافل ہو تو بندوں کو شعور ہی نہیں ہوتا، لیکن آج اپنے منصب اپنے عہدوں کو اتار پھینکو، صرف سرکار کی رحمت کے طلبگار بنو، چیکر بن کے نہیں، نوکر بن کے بولو لا الہ، اٹھا کے ہاتھ بولو نا سارے لا الہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، اٹھا کے ہاتھ لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا
الہا یہ دورے براہیم کی تلاش میں ہے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ لا آ گیا این لڑائی میں جب وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ لا الہ اب جو بندہ یہ طے کر کے آیا ہے ساری رات محفل سننی ہے ہاتھ نہیں اٹھانے لب نہیں ہلانے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ لگا جندرا اپنے ہاتھوں پر میں شعر اتنا بڑا پیش کرنے لگا ہوں نہ ہاتھ نیچے رہیں گے نہ زبانیں چپ رہیں گی حسین نے پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے سے پوچھا بچا بھی ہے بلال بھائی اب یہ منظر دیکھیے گا حسین نے پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا بچا بھی ہے اب ہاتھ نیچے رہے تیرے اپنے مقدر نے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تصویر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے
हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। मैं तुम्हें गाजी अब्बास के कटे हाथों का वास्ता दे रहा हूँ। अब हाथ नीचे न रहे, चाहे पंडाल में है, स्टेज में है, दोनों हाथ 1 मिनट के लिए बुलंद चाहिए। दोनों हाथ, जिसके हाथ गाजी अब्बास के कटे हाथों के सदके हैं, वो हाथ उठाएगा, लहरा के बोलेगा तो सर कटा के कहा ला इलाहा। कटा के कहा ला इलाहा हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा से पूछा कि कुछ बचा भी है। बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा। सुनना चाहता हूँ या अल्लाह जड़ा हाथ चौक के कलमा शरीफ पढ़े ना, उधरों इजराइल जान कटे, उधरों जुबान के आ जाए ला इलाहा। हाथ लहरा के सारे बोलो ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बात याद रखिए, मैं यहाँ आपको कुछ सुनाने के लिए आया हूँ। जब आप लोग सुनने पे आओगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे महफिल को संभाला जाता है। ठीक है, आप जितनी जिद करनी है अभी कीजिए, आपको खुली इजाजत है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कोई भी बंदा आएगा वो पंडाल से आएगा और वो मिंबर पे बैठेगा, ठीक है, आपकी जो तवज्जो होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आका के जिक्र की जानिब होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी तवज्जो है वो दायां हाथ उठा के नारा बुलंद करे, नारे तकबीर। अगर ए वीर साडे तो नाराज नहीं हो तो महफिल च बैठ जाओ, अगर नाराज नहीं हो तो महफिल च बैठ जाओ। मेरे सोहणिया खड़े हो के सिर्फ तमाशा वेख्या जाता है, हुजूर दा जिक्र बैठ के सुनिया जाता है। एक नारा लाओ जरा, नारे तकबीर। नहीं, नारे तकबीर। मैं पहले आख्या चैकर बन के नहीं, नौकर बन के बोलो जरा, नारे तकबीर। जेड़े चदरां वाले बुकलां चो हथ कड्डो हां जरा, तुहाडी ठंड मैं ला सकना, मैं तुहानू पहले आख्या है। लेकिन मैं किवें लावां जिवें तुसीं आप ही महफिल दी बर्बादी वाले पासे जा रहे हो। ਇਹ बिल्कुल तरीकाकार नहीं, क्योंकि ये जलसा नहीं, ये मेरे आका दी महफिल है। जलसे च जिवें मर्जी है पुत्र उठा तेरे लक च पीड़े। मैं पहले बार बार समझा रहा, एक मैं तुहानू सबक दी गल दस के जाना, तुहानू वड्डियां नूं। मैं अक्सर महफिलों च क्या करना कि अगर तुसी वेखो ना किसी महफिल च जाके, सरकार दी महफिल च कोई बच्चा शैतानियां कर रहा है, उन्होंने जरूर रोकिया करो। ये ना सोचिया करो कि ये केड़ा साडा बाल है। ठीक है, अगर अज तुसी किसी दे बाल नूं बुराई वाले पासे रोकोगे ना, ते कल नूं ऑटोमैटिक कोई ना कोई तुहाडे बाल नूं बुराई वाले पासे जरूर रोकेगा। सुनी जे ना गल, जिवें बोवोगे उवें ही वड्डोगे। ऐसे तरह ना वड्डे हो। मैं कोई अपने कोलों गल्लां नहीं करदा पिया,
ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਡਰਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਸੈਰ ਚਮਣ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ, ਜੇ ਪਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਸਿਫਤਾਂ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਦੱਸੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਆਜ਼ਮ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਰ ਜ਼ਰ ਘਰ सब कुछ कुर्बाने, दो में हाथ चौक के बोले नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से इकबाल भाई हमें प्यार है। जिसने भी लगाया ये नारा समझो उसका बेड़ा पार है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक। बलाल भाई मैनू वेख के हस रहे ने कि मैं एडी सख्ती कदी भी नहीं की थी। इकबाल भाई बलाल भाई मेरा बड़ा पुराना यार है, कोई 10-12 साल तो मैं पिंड महफल पढ़ना आना, ठीक है, तो हस रहा है कि एडी सख्ती मैं कदी नहीं की थी, लेकिन किसी किसी जगह पे माहौल को कंट्रोल करना पैंदा है। ए वेखना मैं नारा सारे जोर नाल लाया है, हुण जेड़ा मैं नारा होली मैं लाना इन्हां ने आपे ही बोलना है नारे हैदरी नहीं, जिदे खून च अली दे खून दी मस्ती शामिल है ना वो बोले, दूजा चुप रहे ना, वो हाथ चुके, जिदे खून च अली दे खून दी मस्ती नहीं उन्हें हाथ की चुकना है, उन्हें जुबान की खोलनी है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। बस एक गल अज पल्ले बन लो, जे पाइया खून अज मेरा लगेगा तो छटाकी छटाकी तो भी लगेगा। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत मैं हाजिरी पेश करने के लिए मुल्तमिस हो रहा हूँ। जनाब मोहतरम मुकाम इज्जत माब जनाब भाई मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहिब आप तशरीफ लाएं और बारगाह सरवरे कौनैन में मिदहत के फूल निछावर करने की खूबसूरत सआदत हासिल फरमाएं। आप अहबाब मिलकर नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। समझाया नहीं भूल गए हो सबक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जीवे अशहजादे नारे रिसालत बोल के वहां जरा बोल के तो मैं हाथ चुके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल फिर मेरे बड़े ही प्यारे भाई हर सना खान से, हर पढ़ने वाले से, हर सुनने वाले से मोहब्बत फरमाते हैं। भाई मोहम्मद इकबाल जट साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। भाई मोहम्मद मुश्ताक जट साहब, अवैस जट साहब, शाह जट साहब, कासिम जट साहब और भाई इकबाल, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इनका महफिल सजाना अपनी पारगालिया के अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इनका महफिल सजाना अपनी पारगालिया के अंदर कबूल फरमाए
اور جتنے بھی میرے چاچا جی، میں چھوٹا سا تھا، ان کی محفل پڑی تھی ایک بار، بھائی عرفان مدنی صاحب کے چاچا جی تشریف فرمائے، اللہ پاک ان کا آنا بھی قبول فرمائے، اور جتنے بھی مہمان آئے ہیں اللہ پاک ان کا بھی آنا قبول فرمائے۔ یہ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں آپ ذرا 5 تن دے نا تے نہ 5 تن دے نا تے 5 قدم اگے آ گئے کیا تاکہ بیان بھی ہوئے، بھائی سلیم صاحب بھی لور ہوئے، آ جاؤ ذرا ایک فل ویکھو نا، کٹھا سونا لگدا، بکھریا ہویا سونا نہیں لگدا ہے، اکٹھے باں گے نا پھر خلوص ہوئے گا، پھر ذوق بنے گا۔ ماشاءاللہ شیخا شرر بانی سون، اللہ پاک انہاں نو عزتاں دے عطائے مدینہ، ماشاءاللہ عطائے مدینہ، واہ واہ واہ، نا ہی سونا ہے عطائے مدینہ۔ بھائی اقبال صاحب درود پاک اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کا ذکر اور آخر پہ علی علی کر کے میں اپنی حاضری سمیٹ دوں گا، مجھے حکم ہو گیا کہیے سبحان اللہ۔ ہاں مل کے پڑھنا ہے، آپ نے بھی نعت خواں بن جانا ہے، یہ نہیں دیکھنا سی نعت خواں تسی بھی سارے نعت خواں ہیں، رل کے کہنا ہے اللہ 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 اللہ، پڑھیے اللہ 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 اللہ، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اوتھے رہندا سدا تسی کہنا سویرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، کفن تے آقا آکھن گے، 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 ایکو چھٹ دیو ایدا ایدا ہے اللہ 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 میں نا کندا لے رہا اس مالک دا، کسے چودھری نہیں، کسے ایم پی اے نہیں، کسے ایم این اے نہیں، اس مالک کے نا دے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سٹیج تو لے کے وہ آخری بندے تک میں دعا کرنا جڑا یا اللہ تیرے نا دے ہاتھ بلند کرے انہوں مدینہ وکھا، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو اللہ اللہ بزرگ کہندے نے جدو اللہ دا ذکر کرو نا، بزرگ کہندے نے جدو اللہ دا ذکر کرو ویکھن والا تانوں دیوانہ سمجھے، پرچم دی طرح اج منڈیاں والے دے اندر پتہ چل جائے گا اقبال بھائی نے محفل کرائی ہے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اقبال بھائی تسی منظر ویکھنا ہے، میں دعا کہنا اللہ پاک اوندا نصیب بلند کرے، جڑا اللہ دے نال ہاتھ بلند کرے، بولو بولو اللہ اللہ اللہ
آپ دی فیس بک تے بھی زیارت ہوندی ایتھے آ جاؤ ایتھے میرے کول آ جاؤ بسم اللہ تسی ذرا سبحان اللہ سناؤ کہو سبحان اللہ پھر تو کہو سبحان ہاتھ چوکے یا رسول اللہ آکھے اے شیر سن لوے اے گل پلے بن لوے آج جدو محفل تو نکلے عبادت دا ثواب ملے جدو کر جائے آنکھ لگ جائے کہ انہوں میرے آقا دی زیارت دا ثواب ملے ہاتھ چوکے ہاتھ تھلے نہیں رکھنے ہاتھ چوکے کہا بیٹی پوچھا نہیں وہ کون تھے کہا بابا میں نے پوچھا آپ کون ہیں اندر سے آواز آ رہی تھی کہ مکے سے آیا طبیب ہے مکے سے آیا طبیب ہے ارے اللہ کا یہ حبیب ہے مل کے بولو ذرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اٹھائیے نا ہاتھ اٹھائیے نا ہاتھ اٹھائیے مولا ہاتھ سلامت رہن تیرا سرکار دے نا دے اٹھن یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ خیال کا یقین ہے خیال کا یقین ہے محمد پہ عیب ہیں اب تو بھی مان جا یہی تو علم غیب ہے اب تو بھی مان جا یہی تو علم غیب ہے آئیے گرامی قدر میں نوکری پیش کرنے کے لیے ملتمس ہو رہا ہوں سیفی رنگ میں رنگے ہوئے خوبصورت پڑھنے والے ثناخان رسول جنہیں مالک نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے جناب بھائی محمد عدیل احمد محمدی سیفی آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوکری پیش کریں ان کے بعد انشاءاللہ میں بلا تاخیر جو ہے وہ دعوت خطاب دوں گا اور آخر میں انشاءاللہ میں اہل بیت کی شان پڑھوں گا ابھی صحابہ کی اور میرے آقا کی شان پڑھی گئی ہے یہ خوشبو والے بھائی ہیں یہ آپ کے پاس آئیں گے سرکار کی محفل میں خوشبو بکھیریں گے آپ ان کی ہیلپ کیجئے گا مدد کیجئے گا احباب محبت کے ساتھ استقبال کریں دایاں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت پوانتوں میں ہاتھ چکنے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق بولا بولا حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا جانا قبول فرمائے اور بہت ہی محبت کے حامل جناب اقبال جٹ صاحب جنہوں نے حضور کی بزم سجائی اور چاچا جی محمد حسین صاحب اور قاری ندیم صاحب قاری شرافت صاحب ریاست سلطانی صاحب دیگر احباب بیٹھے ہیں
جی نہیں مجھے یاد نہیں حاجی فقیر سیکرٹری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور چاچا غضنفر صاحب میرے بھائی بلال صاحب اور بسم اللہ چودھری نثار صاحب جتنے احباب بیٹھے ہیں میں جن کے نام نہیں جانتا کاشف بھائی میرے خالد بھائی بہت پیار کرنے والے اویس بھائی اسرار صاحب اور ذاکر صاحب جتنے محبت صاحب بیٹھے ہیں آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو یہ عقیدہ ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سامنے قدر ہماری خوشبختی ہمارے درمیان میرے وطن عظیم کا عظیم سرمایہ سرمایہ اہل سنت نازش اہل سنت آل نبی اولاد علی آل رسول جگر گوشہ بطول پیر سید شبیر قمر بخاری صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ تشریف لا چکے میں آپ کو اپنی جانب سے بھائی محمد اقبال جٹ صاحب کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں بلکہ پورے گاؤں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں آپ نے سرکار کی اہل بیت کا جو سرکار کے گھرانے کا ایک پھول آیا ہے اس کا استقبال کرنا ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھائیے نہ پتہ چلے کہ سید زادے کا استقبال ہو رہا ہے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ 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 ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے جمیل بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو میں بلا تکیر اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں صوفی محمد شہاب الدین شاہ محمدی سیفی صاحب آپ انگلینڈ ہوتے ہیں جو کلام لکھتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں تو جس طرح میرے استاد محترم صوفی محمد سیف اللہ سیفی صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے ذکر کے ساتھ میں بھی اس طرح اپنی حاضری پیش کروں گا قبر وچ کم آوے گا ترانہ کملی والے دا قبر وچ کم آوے گا ترانہ کملی والے دا کدی دوزخ نہ جا سکدا دیوانہ کملی والے دا قبر وچ آوے گا ترانہ کملی والے دا قبر وچ آوے گا ترانہ کملی والے دا کدی دوزخ نہ جا سکدا دیوانہ اشارہ انگلی دا کر کے تے چند دو ٹکڑے کر چھڈیا اشارہ انگلی دا کر کے تے چند دو ٹکڑے کر چھڈیا ذرا ویکھو تے صحیح سجنا نشانہ کملی والے دا ذرا ویکھو تے صحیح سجنا نشانہ کملی والے دا
گرانے دنیا تے ویکھے ہزاراں تے کروڑاں نے ہے وکری شان والا پر گرانا کملی والے دا وکری شان وکری شان وکری شان وکری شان والا پر گرانا کملی والے دا برگج بن آوے گا گرانا کملی والے دا خدا شارگ تو ہے نیڑے ذرا قرآن پڑھ ویکھو ہے ہر ایک جان ہے ہر ایک جان والے دا ہر ایک جان سر میرے جو ہویا شریعت جس کو کہتے ہیں محمد کی ادا دیکھو لبوں پہ امتی امتی 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 آقا کی دعا دیکھو شریعت جس کو کہتے ہیں محمد کی جو تم دن رات کھاتے ہو یہ صدقہ ہے محمد کا جو تم دن رات کھاتے ہو یہ صدقہ ہے محمد کا یہ ملتا ہے جو بن مانگے یہ ملتا ہے جو بن مانگے یہ ملتا ہے جو بن مانگے کس کی ہے بتا دیکھو امتی امتی آقا کی دعا دیکھو صحابہ میں جو افضل ہیں نبی کے بہت پیارے ہیں صحابہ میں جو افضل ہیں بہت آقا کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان 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 علی کو آؤ چار صحابہ کی شان میں لکھی ہوئی منقبت میں آپ کی اسماتوں کی نظر کرتا ہوں کیونکہ ہم صدیق کو بھی ماننے والے ہیں عمر کو بھی عثمان کو بھی اور علی کو بھی ہم صدیق کو بھی عمر کو علی کو سب کو ماننے والے ہیں اور ہم پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جو کلام ادھر ہوں گے میرے پاس انشاءاللہ میں آپ کو ادھر میں یہ دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں میں نے پہلی دفعہ ظفر صاحب کی محفل پڑھا تھا
انشاءاللہ میں 4 صحابہ کی شان میں لکھا ہوا کلام، بالکل نیا کلام۔ صدیق عمر عثمان ہن یار محمد دے شیر خدا وی نے تو خالد بھائی شیر خدا وی نے دلدار محمد دے 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 صدیق عمر عثمان ہن یار محمد دے شیر خدا وی نے دلدار محمد دے چواں یارانی کی شان 10 سالوں کو کملی والدہ فرمان 10 سالوں کو چواں یارانی کی شان 10 سالوں کو کملی والدہ فرمان 10 سالوں کو پکے جنتی نے سارے یار محمد نے پکے جنتی نے سارے یار محمد نے شیر خدا وی نے دلدار محمد نے۔ اگلا شیر بہت خوبصورت، جت دے سائے تو دور شیطان ہوئے جس دے سائے تو دور شیطان ہوئے سن سن ذکر جندہ تازہ ایمان ہوئے مراد رسول ملے حبدار محمد دے شیر خدا وی نے دلدار محمد دے عمر عثمان علی عمر عثمان علی ہر گلتے جی کی تھی سب دے ڈنگ کھا کے صدیق نسی کی تھی انج دے یار سبے تابعدار محمد دے شیر خدا وی نے دلدار محمد دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ سب کا سنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں نے اشارہ مجھے پہلے ہو گیا تھا کہ روک دو، لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ میں نے جتنا ٹائم انہیں دیا ہے میں اس پہ جا کے روکوں گا، اور وہ رک گئے، ان کی مہربانی ہے۔ گرامی قدر، آئیے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے شاہ صاحب کو بلا تاخیر پڑھا دینا، میں اپنا ٹائم شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سارے احباب سماعت کیجئے، میں ان کے بعد انشاءاللہ اہل بیت کی بارگاہ میں شعر پیش کر دوں گا، اشعار جو کلام مجھے فرمائش ہے وہ میں پڑھ دوں گا۔ صرف ایک شعر اور قبلہ شاہ صاحب کے مائک حوالے کر رہا ہوں، بڑی دور سے آئے ہیں، ملتان شریف سے سفر کر کر، اور ہم نے آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اور میں ذاتی طور پر 2 ہستیوں کو سنتا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ایک پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اور ایک قبلہ شاہ صاحب کو۔ یہ 2 ہستیاں میری پسندیدہ ہیں۔ میں سرکار کے ممبر پر بیٹھ کر کوئی شامت نہیں کر رہا، میری ان کے ساتھ ملاقات بھی آج پہلی ہے، لیکن میری جو سوشل میڈیا پر ہے وہ میں آپ کا پیج بھی میں نے لائک کیا ہوا ہے، میں آپ کو بڑا پسند بھی کرتا ہوں کہ آپ سرکار کا ذکر اس محبت کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کرتے ہیں کہ سننے والے کے کانوں سے ہوتی ہوئی دل پر رقم ہوتی ہے۔ مجھے آج جو خصوصی حکم ہے اس جگہ پر، کیونکہ اس جگہ پر صحابہ کا ذکر میں نے سنا ہے بہت کم ہوتا تھا، اور
لیکن آج میں ایسی ریت ڈال کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ احباب سارے صحابہ کا بھی ذکر کیا کرو گے اور علی علی بھی کیا کرو گے، کیونکہ یہ ایمان والوں کی بات ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھائی حاضری پیش کر رہے تھے چاروں یاروں کی بارگاہ میں، میرے پاس ٹائم نہیں تو میں ساری حاضری پیش کرتا۔ بزرگوں ادھر دھیان کرنا، بھائی جی بھائی جی بھائی جی، ٹھیک ہے، مینوں نا نہیں پتا تواڈے، لیکن سارے ساڈے بھائی ہو۔ یہ بزم میں ہے جامع جم نہیں، آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں، تو یہ سارے مہمان خصوصی ہو۔ میرا شعر بڑا بڑا ہے، پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، لیکن قبلہ شاہ جی مینو کوئی سنے نہ سنے، تو اڈے تو اگر دعا مل گئی تو انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی۔ محبت نال بڑا بڑا شعر ہے، پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے۔ چاچا ایک کوئی شعر ہے، اس تو بعد میں بالکل نہیں پڑھنا، میں کہہ رہا میں میری توجہ نہ شعر سن لے، کیونکہ تو میں نے ضرور حکم دیتا ہے ایک گل دا۔ پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہی کہتا ہے وہی یار بنا ہے۔ پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہی کہتا ہے وہی یار بنا ہے۔ وہ تین میں شامل ہو تو پھر چار بنا ہے، وہ تین میں شامل ہو تو پھر چار بنا ہے، بعد نبی کے سردار بنا ہے، بعد نبی کے سردار بنا ہے۔ جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی، جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی۔ آخری مصرع اگر ایتھے سمجھ آ جائے ایتھے سبحان اللہ کہہ دینا، اگر گھر جا کے سمجھ آئے اوتھے سبحان اللہ کہہ دینا، میرے تک ایدہ مول پہ جاوے ایڈی وڈی سبحان اللہ کہنی جے کہ پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہی کہتا ہے وہی یار بنا ہے۔ وہ تین میں شامل ہو تو چار بنا ہے، بعد نبی کے سردار بنا ہے۔ جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی، تو جو کہے دنیا اسے صدیق کہے گی، صدیق کہے گی، صدیق کہے گی۔ تو جو کہے دنیا اسے صدیق کہے گی، تو جو کہے دنیا اسے صدیق کہے گی۔ گرامی قدر تابتے خطاب دے رہا ہوں، ملتمس ہو رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل نازش اہل سنت و جماعت کے عظیم ترجمان آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب طریقت پروفیسر پیر سید شبیر قمر بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت انداز کے ساتھ ذکر سرکار سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور اور معطر فرماتے ہیں۔ خوبصورت پھول ہماری جھولی میں ڈالیں گے، آپ لے کے جائیں گے ساری زندگی۔ یہ فقیر لوگ ہیں، جو بھی عطا کر دیں اسے اپنے دامن میں چھپا لینا، یہاں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ نعرہ تکبیر! مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی آل کا استقبال ہے۔ نعرہ تکبیر! آپ کوئی مرچ مسالے والی گفتگو نہیں کرتے، آپ کی بالکل سادی سی گفتگو ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، جو کانوں سے ہوتی ہوئی دل تک پہنچتی ہے۔ دایاں ہاتھ اٹھا کے استقبال کیجئے محبت کے ساتھ، اسٹیج والے پنڈال والے اسٹیج والے بھی۔ چاچا ہاتھ چوکنا، میرا اپنا پریوار چپ رہ گیا تو میں دوش کنوں دینا ہے؟ سجا ہاتھ چوک کے سارے بولو نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دہے نہ جسم تیڈا نہ جان تیری نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دہے ان دے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے نہ جسم تیڈا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے ان دے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے تے میرے جسم تے میری مرضی ہے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دہے اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار نعت خوانان ذی قدر قبلہ نقیب محفل اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سر گر سنانے نہیں آیا، میں آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے اپنی اپنی خالی جھولی میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ اب میں وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں کس کو مخاطب کر کے اپنی گفتگو شروع کروں۔ آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میری طرف توجہ کرنی ہے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں اور نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں۔ نقیب صاحب کو اور عوام کو میں زحمت نہیں دیتا۔ اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ بس مجھے آپ لوگوں کی توجہ کی چاہیے، آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ نفع حاصل کر لیا کرو، کچھ اکٹھا کر لیا کرو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، کیا یہ جنت کے باغات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی ہاں، فرمایا جہاں ذکر خدا ہو رہا ہو، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، جہاں لوگ عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر عظمت مصطفیٰ کے ترانے گنگنا رہے ہوں، صحابہ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی بلکہ وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کچھ نصیحتیں دے کے جاؤں گا، میں آپ لوگوں کو سبق دے کے جاؤں گا۔ آپ خالی جھولی لے کے آئے ہیں، اگر خالی جھولی لے کے چلے گئے پھر آپ لوگوں کے آنے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں انشاءاللہ کچھ نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ جوانوں اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میری ان نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، میری ان نصیحتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ
کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. قبلہ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے. صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے. آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا. گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے. گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو. اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. قبلہ بات وہی باب خادم حسین رضوی والی. پر میں بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو. عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے. قبلہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ. ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی. نامیانہ صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آیا. حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا، حضرت سیدنا عمر فاروق کو یہ عزت تب ملی، یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے. ہاں یہ وہی عمر ہے جس کو باپ نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی پہلی کی کہانی سنا رہا. آپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی حضور کی غلامی میں نہیں آئے تھے. ایک دن آپ کے ابو جی نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹے ان کو لائن پہ کھڑا کرو. اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں، اس عمر کی حالت بتا رہا ہوں. آج جس کا نام سنتے ہی جان میں جان آ جاتی ہے، آج جس عمر کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے، آج جس کا نام لیتے ہی سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے. ایمان لانے سے پہلے عمر کی حالت یہ تھی، عمر کی کہانی یہ تھی کہ ایک دن آپ کے ابو جی نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو. قبلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، پیچھے والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا، اور پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا. 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے. آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو اور 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے. آئے پہلے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے. جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی. انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا. مجھے بتاؤ تو صحیح یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. اور کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پہنا رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا.
ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ماشاءاللہ جوان حضرات میرے سامنے بیٹھے، میں نے عرض کی ہے کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ جوانوں، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والے کچھ جملے دے کے جاؤں گا، میرے ان جملوں کو کبھی نہ بھولنا۔ میں پروفیسر ٹائپ کا بندہ ہوں، میں گھر سے نکلا تھا ایک مقصد لے کے، ایک مشن لے کے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ میں نے جوانوں کی اصلاح کرنی ہے، جوانوں کو سدھارنے کے لیے میں گھر سے باہر نکلا ہوں۔ جوانوں، میاں اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو پھر جوانوں اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لو۔ وہ یہ ہے جوانوں، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دے۔ میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے دے کے جاؤں گا۔ جی انشاءاللہ لکھتی میں کسی کو ایک پل کے لیے خوشی نہیں دے سکتے تو میاں نہ دینا، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈال۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو رنج دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ جوانوں، خدارا میاں اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدارا اپنے بڑے باپ کو بے عزت بھی نہ کرنا۔ اگر اپنے بڑے والدین کا احترام نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، کوئی بات نہیں، خدارا اپنے بڑے والدین کو بے عزت بھی نہ کرنا، ذلیل بھی نہ کرنا۔ میں کس کا رونا روں؟ آج تو میری قوم کا نوجوان کہتا ہے اپنے بڑے باپ کو، اے چٹی داڑھی والے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ وہ خدا بخش منع تھا، اپنی اولاد کے لیے مربے چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، مربے چھوڑ کے گیا، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ میں نے کہا نادان، تیرے بڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا۔ خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا۔ آج جب تو جوان ہوا تو آج تو باتوں پہ بڑے والدین کو کہتا ہے، اوے تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ تو آگے بڑھے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں، بیٹے اسا کیا ہیں، کیا اوقات سڈے کول ہے، کیا تیکو کیا دیسوں، اسا رول ملنگ، اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا، تیکو کیا دیسوں، وہ ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو نا ازمات، تیکو کیا دیسوں، وہ سڈے تساوی شاکر اپنے نہیں، تو آپ دسا تیکو کیا دے۔ جوانوں، خدارا اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، بڑے باپ کو بے عزت بھی نہ کرنا۔ اور ہاں، ایک اور سونے کی تختی پہ لکھنے والی نصیحت دے کے جاؤں گا۔ جوانوں، اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدارا کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، غریب کی غربت پہ مذاق نہ اڑایا کر، اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ جوانوں، میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں، جوانوں، اے بندے، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ ہم غریب کی خدمت کرتے ہیں، غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں رواج ہے نہیں، قبلہ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں۔ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا، تو ہم پھر سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے، پوری فیملی کے لیے روٹی پہنچاتے۔ میں نے کہا نادانو، مرنے والا روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے۔ آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔
जवानों, अहम दिन वो नहीं था जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे मियाँ, अहम दिन तो वो होगा जब तुम लोग ये जान लोगे कि तुम्हारे आने का मकसद क्या था। वो एक फकीर था, अल्लाह वाला था, गरीब फकीर था किबला, उसका एक ही लिबास था, वो भी फट गया, गरीब ही गरीब, कपड़े पास नहीं थे, एक ही लिबास था, वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा था। ये फकीर नंगा जिस्म लेकर बादशाह के दरवाजे पे गया, जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहां जाके बैठ गया। कहा बादशाह एक बात तो बता। कहा जी कौन सी बात। कहा बादशाह मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बादशाह मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बादशाह ने कहा फकीर मियां अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर। जवानों खुदारा उस फकीर का जो जवाब है, गरीब शख्स का, गरीब बाबे का जो जवाब है, वो दिल के कानों से सुनने वाला जवाब है। बादशाह ने कहा फकीर मियां मिसाल के तौर पर अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, और तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। ये सुनकर गरीब फकीर की चीख निकल गई। गरीब फकीर रो कर कहने लगा बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। बादशाह मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया कफन किस काम का। आज मैं जिंदा हूं, मुझे कपड़ों की जरूरत है, तुम मुझे देते नहीं, और जब मैं मर जाऊंगा फिर लट्ठे का सूट भी आ जाएगा, फिर काटन का सूट भी आ जाएगा। बादशाह मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया लट्ठे का सूट किस काम का। अरे जवानों, मैं मसलक हक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी अकीदे से ताल्लुक रखने वाला शबीर कमर बुखारी इतने बड़े स्टेज पे बैठ के जवानों को सबक देना चाहता हूं। जवानों, तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई शिया रहता है, तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई वहाबी रहता है, तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई देवबंदी रहता है या कोई गैर मुस्लिम रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। मगर सुनो, अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ए बंदे उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। अल्लाह, दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, मियाँ दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते, इसलिए कि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी। अल्लाह अकबर। चौथी नसीहत बेटे दिल के कानों से सुनिएगा। चौथी नसीहत जवानों, अगर किसी गरीब की बेटी से शादी नहीं कर सकते तो मियां ना करना। खुदारा किसी गरीब की बेटी पे तोहमत भी ना लगाना। आज मेरे मुआशरे का एक गंदा सा रोग बन गया है, जहेज ना होने की वजह से आज गरीब की बेटी घर में बैठी बैठी बुरी हो गई। मेरी कौम के नौजवान ने, मेरे मुआशरे के नौजवान ने गरीब की बेटी को कबूल ही ना किया, इसलिए कि उनके पास तो जहेज ही नहीं था। अल्लाह भाई, कल तक जिस औरत की कीमत अशरफियों से लगती थी, पैसों से लगती थी, आज उसकी कीमत जहेज से लगती है। हाय, जमाना बदल गया मगर इंसान नहीं बदला, इंसान नादान ही रह गया। जवानों, जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, मैं यहां तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे दिल के कानों से सुनिएगा और अपने जमीर को झंझोड़ कर मुझे जवाब दीजिएगा। माशाल्लाह समझदार लोग मेरे सामने बैठे हैं। जब तुम अपनी बहन की शादी करते हो, जब तुम अपनी बेटी की शादी करते हो, तो रुखसती के वक्त अपनी बेटी को कुछ देकर रुखसत क्यों नहीं करते? जब तुम अपनी बहन की बेटी की शादी करते हो किबला, तो जब बेटी की रुखसती होती है तो तुम बेटी को खाली हाथ रुखसत क्यों कर देते? आप कह रहे होंगे शाह जी, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटी को सब कुछ दिया, हमने अपनी बेटी को जहेज दिया, 4 ट्रक सामान के दिए, हमने अपनी बेटी को जमीन का टुकड़ा दिया, जेवर दिए, सोना दिया, सब कुछ दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मियाँ, तूने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, तूने अपनी बेटी को 4 ट्रक जहेज के भी दे दी, तूने अपनी बेटी को सामान भी दे दिया, तूने अपनी बेटी को जमीन का टुकड़ा भी दे दिया,
तूने अपनी बेटी को सर से लेकर पांव तक सोने से भी लाद दिया और तुमने अपनी बेटी को सब कुछ दिया। मुझे ये बताओ, क्या तुमने अपनी बेटी को अल्लाह का प्यार भी दिया है या नहीं दिया? माशाल्लाह सारे मुसलमान लोग मेरे सामने बैठे। और तुमने अपनी बेटी को अल्लाह का खौफ भी दिया है या नहीं दिया? मियाँ, क्या तुमने अपनी बेटी को नमाज भी दी है या नहीं दी? और तुमने अपनी बेटी को कुरान भी दिया है या नहीं दिया? अपनी बेटी को अच्छा अखलाक भी दिया है या नहीं दिया? तुमने अपनी बेटी को 4 ट्रक जहेज के भी दे दिए, सामान के भी दे दिए। तुमने अपनी बेटी को जमीन का हिस्सा भी दे दिया। तुमने अपनी बेटी को सोना भी दे दिया, सब कुछ दिया। मगर सुनो, अगर तुमने अपनी बेटी को मदीने वाले का प्यार नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। अगर तुमने अपनी बेटी को मदीने वाले का इश्क नहीं दिया तो मियां कुछ भी नहीं दिया। सुनो, आज तुम्हारी बेटी खाली हाथ रुखसत होकर जा रही है। तो किस तरह का जालिम बाप है तू, किस तरह का जालिम भाई है तू कि तू अपनी बहन को, अपनी बेटी को अखलाक जैसा जेवर भी ना पहना सका। ये पहाड़ जैसी जिंदगी बेचारी कैसे गुजारेगी? हाय, काश कि तू अपनी बेटी को अल्लाह का प्यार दे देता, काश कि तू अपनी बेटी को मदीने वाले का इश्क दे देता, खुदा का खौफ दे देता। तो जब तेरी बेटी पे कोई बुरा वक्त आता तो तेरी बेटी तेरे सामने शिकवा शिकायत करने ना आती, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाती, अपने दुखड़े मालिक को सुनाती, अपनी फरियाद मदीने के तारीदार को सुनाती। और आज एक और भी ट्रेंड बन गया है, वो ये है कि आज हर बंदा कहता है जी मेरा जो दामाद बनने वाला है ना वो डॉक्टर है, ऐसे ना, मेरा जो दामाद बनने वाला है ना वो जमींदार है, मेरा जो दामाद बनने वाला है वो इंजीनियर है, मेरा जो दामाद बनने वाला है किबला वो पैसों वाला है, वो दौलत वाला है, वो ये है, वो है। मैंने कहा मियाँ वो सब कुछ है, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो पैसों वाला भी है, वो मिलों का मालिक भी है, वो फैक्ट्रियों का मालिक भी है, वो सब कुछ है। मुझे ये बताओ वो इंसान भी है? और कहीं पैसों की आड़ में आकर अपनी बेटी का हाथ दरिंदे के हाथ में तो नहीं देने वाले। खुदारा जवानों, अगर किसी गरीब की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मगर किसी गरीब की बेटी पे तोहमत भी ना लगाना। अरे किबला हम क्या करें? हम ये सारे काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, हमारी एक मजबूरी। हम बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि हमारी एक मजबूरी है। हम नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, हमारी एक मजबूरी। आप माशाल्लाह थके बैठे हैं सारे, हाँ सारे, क्योंकि यहाँ मैं कान पे हाथ रख के जाने देता, सुर्ग और कोई डोरे डप्पे लगाता, फिर तो मैं जिंदाबाद था। मैं तो एक बेसुरा सा खतीब आके फट्टे पे जोड़ के बैठ गया हूँ, तो मैं कहाँ आप लोगों को पसंद आता हूँ। बस थोड़ा सा टाइम रह गया हाजिरी को, इंशाल्लाह मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। किबला हम चिट्टी दाढ़ी का हया करना चाहते हैं बूढ़े बाप के, लेकिन कर नहीं सकते, हमारी एक मजबूरी है। हम बूढ़े वालिदैन का अदब करना चाहते हैं, एहतराम करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं बूढ़े वालिदैन की, लेकिन नहीं कर पाते, हमारी एक मजबूरी है। हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, हमारी एक मजबूरी। पता है वो क्या? कि बोला हमने ये जो बाहर से जबरदस्ती शैतान को पकड़कर, वो आना भी नहीं चाहता, जबरदस्ती शैतान को पकड़कर हमने यहां बिठा दिया है ना, ये शैतान हमें कुछ भी नहीं करने दे रहा। जवानों, खुदारा इस शैतान को गिरफ्तार कर लो, नहीं तो ये तुम ही गिरफ्तार कर ले। जवानों, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, माशाल्लाह समझदार लोग मेरे सामने बैठे, इस शैतान को मार दो, नहीं तो ये तुम ही मार देगा। अरे इकबाल ने क्या खूब लिखा था कि ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, अरे शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया, सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया। अरे मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी कच्ची है, रब से चाहते ईमान मर गया। हैरत है तेरी किस्मत पे आए इकबाल, पैदा हुआ था खुशनुमा, वेरान मर गया। कि बोला हमारे अंदर ये जो शैतान बैठा है ये कुछ भी नहीं करने दे रहा। जवानों, इस दुनिया की रूए जमीन के ऊपर फूलों का बना एक बिस्तर सजा है,
लज्जतों से बना एक बिस्तर सजाए, खुदारा इस लज्जतों से बने बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना, इस ख्वाहिशात से बने बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी आंख लग गई तो याद रखना ना दुनिया के रहोगे ना ही आखिरत के रहोगे। वो एक बादशाह था, वो फूलों के बिस्तर पे सोया करता था। उसकी आदत थी, कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे और ये बादशाह फूलों के बिस्तर पे सोया करता था। एक दिन लोंडी झाड़ू देने वाली बादशाह के कमरे के अंदर गई ना झाड़ू देने के लिए। इसने देखा बादशाह का फूलों का बिस्तर सजा है और बादशाह है नहीं। इसने सोचा क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों के बिस्तर पे सोने का मजा चाखी लूं कि फूलों की सेज पे सोने का मजा है क्या है, फूलों के बिस्तर पे सोने का मजा है क्या। अब इस लोंडी ने क्या किया, नौकरानी ने क्या किया, झाड़ू रखा नीचे, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर के बोला लेटी, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। इधर से कम वक्त नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा हाँ जात तिकोड़ के लिए शेरा नल जप्पे, 2 टक्के की नुकरानी बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सो गई। इसकी जुर्रत कैसे। बादशाह ने किबला सोटा उठाया, मारने लग गए और बादशाह ऊपर से मार रहा था, नीचे ये लोंडी रोती भी है हंसती भी है, रोती भी है हंसती भी है, रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा लोंडी तुझे मारेंगे बाद में, पहले ये बता कि तू रोई क्यों है फिर हंसी क्यों है। अब जवानों उसके रोने हंसने की जो वजह है ना वो समझने की कोशिश कीजिए। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा लोंडी पहले ये बता कि तू रोई क्यों है फिर हंसी क्यों है, रोई क्यों है हंसी क्यों है। उसने कहा बादशाह रोई इसलिए हूं कि मुझे दर्द हो रही है। अच्छा फिर हंसी क्यों है, कहा हंसी इसलिए हूं कि इस वक्त मैं सोच रही हूं कि जो एक पल के लिए फूलों के बिस्तर पे सोए उसे इतनी सजा मिल रही, और जो सारी जिंदगी फूलों के बिस्तर पे सोता रहे उसे कितनी सजा मिले। इस दुनिया की रूए जमीन के ऊपर फूलों का बना एक बिस्तर सजा है, ख्वाहिशात से बना एक बिस्तर सजा। जवानों खुदारा इस लज्जतों से बने बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना।